اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی تاریخ عالم اسلام میں ایک بہت اہم تاریخ ہے۔ آج عالم اسلام کو اپنا مولا، اپنا ولی اور اپنا امام ملا۔ آج مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اور اس کی مبارکباد ہم تمام سامعین کو اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کو پیش کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج جو پروگرام یہ ہم نشر کر رہے ہیں یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر اور ان کی کچھ کمالات پہ روشنی ڈالنے کے لیے، کیونکہ سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹا نہیں جا سکتا، ویسے ہی علی کو ایک پروگرام میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ آج اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ مولا کائنات کی حیات اور ان کے کمالات پر جناب کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، لا سیما امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ایک دفعہ میں پھر آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو جناب۔ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا، یقیناً بہت عظیم تاریخ ہے، بہت ہی خوشی کی تاریخ ہے، اور تاریخ انسانیت میں واقعاً ایک اہم تاریخ ہے، اور جسے کہا جائے واقعی خوشی، اس لیے کہ وہ ذات گرامی جس کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد اگر کوئی صاحب فضیلت ہے، صاحب عظمت ہے، تو مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور خود امیر المومنین معجزات ہے، ان کا ہر عمل معجزہ ہے، ان سے متعلق ہر چیز کو یا معجزہ ہے۔ بے شک امیر المومنین کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا، حقیقت ہے کہ ہر آدمی اولاً نہیں سمجھ سکتا ہے۔ خود آپ کا ایک جملہ نہج البلاغہ میں ہے، لا یرقی الی الطیر، انسان کی فکری پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پر مولا کائنات ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کو اپنی حد تک کوشش کرنا ہے، اور ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے افراد کو زیادہ سے زیادہ پہچانیں اور ایسے افراد کو اپنے نمونہ عمل بنائیں، بالخصوص آج کے دور میں جہاں انسانیت ایک امن کی تلاش میں ہے، ایک نجات کی تلاش میں ہے، ایک سکون کی تلاش میں ہے، جہاں ہر طرف نامنی ہے، ہر طرف فتنہ و فساد ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں، برائیاں ہیں۔ وہاں امیر المومنین امام علی جیسا ایک آئیڈیل اگر ہمارے سامنے ہو تو دنیا کو بہت حد تک صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے، دنیا میں امن و امان کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر امام علی جیسا کردار آج دنیا تک پہنچے، امام علی کے سلسلے میں لوگ غور کریں، ضرورت ہے امیر المومنین کو صرف ایک ہم مذہبی رہنما کی حیثیت سے نہ دیکھیں، بلکہ ایک انسانی رہنما کی حیثیت سے ہم دیکھیں۔ پوری انسانی تاریخ میں امام علی ایک ایسی ذات ہیں جن کے بارے میں دشمن اور دوست سب نے تعریف کی ہے، اور سب نے ان کے کمالات کا اعتراف کیا، ورنہ پوری انسانی تاریخ میں شخصیتیں بہت سی ہیں، مذہبی شخصیتیں بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، ہر اعتبار سے شخصیتیں ہیں، لیکن ہم کو امام علی کے علاوہ کوئی ایک ایسا انسان نہیں نظر آتا ہے جس کی تعریف اس کے دشمنوں نے کی ہو۔ یعنی یہ قابل بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ ایک جس کے مخالفین بھی سب سے زیادہ ہوں، اور پھر مخالفین وقت پڑنے پر اس کی تعریف بھی کریں، اس کے فضائل کو بیان کریں۔ اس سے ماننا پڑے گا کہ یقیناً امام علی میں فضیلتیں تھیں، ورنہ عقیدت میں ہر آدمی ہر انسان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ ہم جس سے وابستہ ہیں، آپ جس سے وابستہ ہیں، فلاں جس سے وابستہ ہے، ہر مذہب والا اپنے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، تو اپنے تعریف کریں یہ اور ہوتا ہے، اور ایک مخالف ہو اور مخالف ہونے کے باوجود وقت پڑھنے پہ تعریف کریں یہ اور ہوتا ہے۔ یہ ہم کو صرف امام علی کے سلسلے میں نظر آتا ہے، جن کی تعریف اور جن کی مدح و ثنا غیروں نے بھی کی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے کردار کو پہچانیں، اور زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں آج گفتگو ہو، کوشش ہو کہ امیر المومنین کی سیرت، امیر المومنین کی زندگی جو آج واقعاً دنیا جس کے لیے تشنا ہے، جس کی طرف آنا چاہیے، اس سلسلے میں بات آئی تو عظیم مفکر جو مسلمان نہیں ہے، اور خود اس نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بدرجہ اولیٰ شیعہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی امیر المومنین کے سلسلے میں متاثر ہیں، اور ایک عیسائی ہے اور جناب عیسیٰ کو اپنے اعتبار سے یا خدا مانتے ہیں۔ یہ مفکر عیسائی ہے، عیسائی جار جرداق بہت مشہور مفکر ہیں، عالم ہیں، دانشور ہیں، ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ان کو دنیا سے گئے ہوئے،
ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے عالم اسلام میں، الصوت العدالت الانسانیہ، الصوت العدالت الانسانیہ، عربی میں کتاب لکھی ہے، چونکہ سوریا کے تھے، اور مفہوم یہ ہے کہ امام علی کی عدالت، یعنی امام علی ایک انسانی عدالت کی آواز، 5 جلدوں میں کتاب ہے، یعنی صرف امیر المومنین کی زندگی میں عدالت کیا تھا، یہ خود ایک قابل عدالت کے سلسلے میں ایک غیر کتاب لکھ رہا ہے، الصوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز، ندائے عدالت انسانی کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، 3 جلدوں کا خلاصہ ادارہ اصلاح سے شائع ہوئی وہ ہے۔ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جو آج ضرورت ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں ناانصافیاں ہیں، اس طریقے کے موضوعات۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک جملہ ہے کہ خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ماذ علیک یا دنیا، اے دنیا کیا ہو جاتا اگر تو ہر زمانے میں علی جیسا ایک انسان وجود میں لے آتی جس کی محتاج ہے عالم انسانیت، یعنی خود ایک غیر ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کاش ہر زمانے میں علی جیسا ایک آئیڈیل ہوتا، علی جیسا ایک نمونہ عمل ہوتا، عقل کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اپنی شجاعت کے اعتبار سے، خود اس کے جملے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور مفکر ہے شبلی شمیل، اس نے بھی کتابیں لکھی ہیں، امیر المومنین کے سلسلے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظماء، یعنی عظیم لوگوں میں انتہائی عظیم، یعنی خود غیر ہو کر کہہ رہا ہے کہ انتہائی عظیم ہے، نسخۃ مفردہ، جن کا کوئی بدل نہیں ہے، جن کا کوئی نظیر نہیں ہے، جن کا کوئی مثل نہیں ہے، کائنات کا کوئی مثل، یعنی امیر المومنین کے سلسلے میں کہہ رہا ہے جس کے جیسا شرق و غرب نے نہیں دیکھا ہے، یعنی پوری کائنات اس کی نظیر کوئی موجود نہیں ہے، نہ اس سے ابتدا میں آج تک اس کی بدل ہوئی ہے، نہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا آ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد آج ہیں ہماری دنیا میں، نمونہ عمل کے طور پر ہیں، انہیں اگر ہم پہچانیں تو بہت حد تک آج دنیا میں اور اپنے ماحول میں ہم امن و امان کا پیغام دے سکتے ہیں۔ مولا کائنات کا کردار ہی ایسا تھا کہ امن و امن کا پیغام دے سکتا، یقیناً ان کی ذات تھی، لہذا ایسے موقع پر جو ولادت کی تاریخ ہے یقیناً خوشی کا موقع ہے، ہمیں امیر کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں، سوچیں، غور کریں، آج پڑھیں۔ ہر آدمی کو ایک کسی بھی مسئلہ، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، امام علی جیسے انسان کے بارے میں انسان کو پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ضرورت ہے کہ ہر سماج کے ہر طبقے میں امیر المومنین کا کردار سامنے آئے۔ لہذا ولادت کی تاریخ ہے، خوشی کا موقع ہے، بہت سی باتیں تھیں لیکن وقت چونکہ محدود ہے، لہذا میں بعض چیزوں کو صرف عرض کروں گا۔ امیر المومنین کی دنیاوی زندگی، ظاہری زندگی بہت مختصر ہے۔ 13 رجب 30 عام الفیل میں، یعنی جو واقعہ ہوا تھا، ہاتھی والا واقعہ مشہوری ہو گیا، جس میں ابراہہ کا لشکر نے حملہ کیا تھا، تو وہ اس سال سے سال شروع ہوتا تھا، تو اس واقعے کے 30 سال کے بعد، تو 30 عام الفیل اسی لیے کہتے ہیں۔ پہلے سال پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی پہلی عام الفیل کو، اور پھر 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کعبے میں ہوئی، اور یہ بھی ایک تاریخ کا بے نظیر واقعہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کعبے میں امام علی کے علاوہ کسی کی ولادت نہیں ہوئی، نہ تو اس سے پہلے کسی کی ولادت ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کسی کی ولادت ہوئی، اور سلسلے میں بہت سے اہل سنت نے بھی اس چیز کو مانا ہے، اعتراف کیا ہے، لکھا ہے۔ مثلا یہاں پہ 2-3 حوالے میں نے لکھے ہیں، محمد مالکی، ابن صباغ مالکی ہیں، 855 ہجری کے ہیں، انہوں نے لکھا کہ ولد بمکہ المشرفہ، کی امیر المومنین کی ولادت ہوئی مکہ مشرفہ میں، داخل بیت الحرام، یعنی بیت الحرام کے اندر ولادت ہوئی، فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن 13 رجب تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حاکم نیشاپوری نے کہ امیر المومنین کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ تواتر سے بات پہنچی ہے، ثابت ہے مستدرک حاکم میں، یعنی یہ چیز ایک مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ یہ بھی ایک شرف صرف مولا کائنات کو ملا ہے، کعبے کے اندر ولادت کا اور کعبے کے اندر پیدا ہونے کا۔ اور یہاں پر ایک وہ دیوار میں شق پیدا ہونا، دیوار کا شق ہونا، اور یہ بھی یعنی واقعی اس چیز میں اگر غور کریں، بہت سے میں نے ابتدا میں کہا تھا امیر المومنین کی ذات معجزہ ہے، یعنی خود ایک سوچنے والی چیز ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائی ہیں، یعنی مولا کائنات کی والدہ اور مادر گرامی، اس وقت ایک روایت بہت مشہور ہے یزید ابن قونب سے، مختلف کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آئیں، اور کعبے کے قریب آ کر دعا کی، وہ الفاظ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں، دعا کی ہے کہ خدایا میرے لیے ولادت کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کو اسی مولود کے صدقے میں آسان کر دے۔ اس کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ دیوار کعبہ شق ہوئی، یعنی دیوار پھٹی، اور دیوار شق ہوتی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر جاتی ہیں،
یہاں یہ ہم لوگوں کو معلوم رہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے قرآن کے اعتبار سے جناب مریم معصومہ ہیں. بالکل میں بھی وہی سوچ رہا تھا کہ ان کو باہر نکلنے کا عصمت ہیں، یعنی معصومہ ہیں، ان کی عصمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے. جناب عیسیٰ یہ بھی معصوم ہیں، دونوں معصوم ہیں، نبی ہیں. اور جناب عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں. بالکل اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. جس وقت جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے تو جناب مریم کو بھیجا گیا ہے، باہر کر دیا گیا. ہاں قرآن میں آیت موجود ہے کہ جناب مریم کے لیے حکم تھا کہ یہاں سے دور جائیں، اور جناب مریم گئی ہیں بیت المقدس سے دور. جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، وہ ایک الگ مقام ہے کہ جس پہ جہاں پہ ولادت ہوئی ہے. ہاں، اور آج بھی اس کو بنایا ہوا ہے. امیر المومنین کے لیے کعبے کے اندر گویا ایک طریقے کا اہتمام تھا. ایک روایت بھی ہے کہ گویا ایک الہام ہوا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کہ تشریف لائیں، یعنی گویا ایک الہی انتظام تھا. اور یہ گویا مصلحت خدا تھی، الہی مصلحت تھی، اللہ کی جانب سے انتظام تھا کہ امام علی کی ولادت کعبے میں ہو. ورنہ خود جناب فاطمہ بنت اسد کا اس وقت آنا اور پھر دیوار کا شگافتہ ہونا یہ عام واقعہ نہیں ہے. اور اس ولادت کے واقعے کے بعد سے آج تک 1400 سال ہو گئے. اس نشان کو کتنی دفعہ مخالفت میں اور کینے میں اور امیر المومنین سے بیر میں مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج تک نشان وہ ویسے ہی موجود، یعنی وہ آج بھی ایک نشان موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کچھ یہاں پر ہوا ہے. یعنی وہ دیوار شگافتہ ہوئی تھی، دیوار شق ہوئی تھی. تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد گئیں. اور توجہ کی چیز یہ ہے کہ جاتی ہیں، حاملہ ہیں. قابل غور ہے ایک عورت ایسے موقع پر گھبرا جائے گی، یعنی اچانک دیوار پڑ جائے تو ایک عورت، وہ بھی حمل کے آخری مرحلے میں ہو، تو عورت گھبرا کے پیچھے ہٹے گی. جناب فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہوئی، یعنی اس کا مطلب وہ بھی جانتی تھیں کہ حکم خدا کیا ہے، مصلحت خدا کیا ہے، مشیت خدا ہے. اگر جناب فاطمہ بنت اسد کو معلوم نہ ہوتا تو اندر نہیں جاتی، نہیں جاتی، اوپر سے 2-3 لوگوں کو لے کے جاتی ہیں. اور پھر گئی ہیں، اندر گئی ہیں، وہاں پھر دوبارہ دیوار بند ہوئی ہے. 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر رہی. اب خود سوچیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر رہی ہیں، ولادت ہو رہی ہے، 3 دن غذا کا انتظام کہاں سے تھا؟ بے شک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. وہاں جناب مریم کے لیے جو واقعہ ہے کہ جس وقت ولادت ہوئی ہے تو جناب مریم سے کہا گیا تھا کہ گویا اس درخت کو ہلاؤ تو، یعنی کوشش کرو، تلاش کرو تو اللہ تمہیں غذا فراہم کرے گا. کھجور گری ہیں اور اس کو خود تناول کیا ہے. لیکن یہاں پر امیر المومنین کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ایسا نہیں کہ جا کے باہر سے انتظام کر کے کھانے کا لے آؤ یا لے کر گئی ہوں، کہیں نہیں ہے. یعنی 3 دن اللہ نے وہاں پر ان کے لیے ایک بہشتی غذا کا انتظام کیا. یہ خود ایک معجزہ ہے. یعنی جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن ایک عورت یوں ہی نہیں رہ سکتی بغیر کھائے پیے. اس کا مطلب اللہ نے انتظام کیا ہے امیر المومنین کے لیے اس پوزیشن میں. پھر وہیں 3 دن ولادت کے بعد رہی ہیں. تیسرے دن پھر برآمد ہوئی ہیں، پیغمبر آئے ہیں، جناب ابو طالب آئے ہیں. اور ان 3 دنوں میں روایت میں نہیں ہے کہ جناب ابو طالب پریشان ہوئے ہوں یا آ کر ٹہل رہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جس طریقے جناب فاطمہ بنت اسد کو بھی اللہ کی مشیت کا و مصلحت کا علم تھا، اسی طرح جناب ابو طالب بھی جانتے ہیں کہ مشیت خدا کیا ہے. ورنہ ایک باپ اس کے بیٹے کی ولادت کا وقت ہو اور بیوی ایک ایسی جگہ چلی جائے تو پریشان نظر آئے گا. کہیں تاریخ میں نہیں لکھتا ہے کہ جناب ابو طالب پریشان ہوئے ہوں یا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہو، کچھ نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ ان کو بھی علم تھا، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ایسا واقعہ پیش آئے گا، یہ ہوگا، یہ اللہ کے یعنی مسئلہ کی ولادت میں ہو. تو ایک خود ایسی جگہ ولادت ہونا جو مقدس جگہ ہے. کعبہ بہرحال 2 نبیوں کا بنایا ہوا گھر ہے. کہتے ہیں کہ وہ بات بھی کرتی تھی جس وقت شکم میں تھے. روایت موجود ہے کہ جس وقت امیر المومنین شکم میں تھے جناب سیدہ گفتگو کرتی تھیں. یہ بھی ایک استثنائی چیزیں ہیں مولا کائنات کے لیے. تو یہ امیر المومنین کی ولادت ہونا معجزہ ہے. خود کعبے کے اندر ولادت ہوئی ہے اور پھر 3 دن کے بعد نکلنا، یعنی مسلسل اس طریقے کے واقعات. اور 3 دن بعد جب نکلی ہیں تو پیغمبر موجود تھے، جناب ابو طالب موجود تھے. پھر روایتیں یہاں پر موجود ہیں کہ تو یہ حضرت عیسیٰ سے افضل یقیناً، ہاں روایتیں ہمارے یہاں ہیں کہ امیر المومنین جناب عیسیٰ یقیناً افضل ہیں. اولو العزم نبی، یعنی ان کی عظمت، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. جس طریقے سے اللہ نے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ اس کی قدرت کا نمونہ تھا. اسی طریقے سے اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اللہ کی مخلوق ہیں، نبی ہیں، عظمت ہے، اہمیت سب اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن امیر المومنین افضل ہے. اس سلسلے میں کسی اور موقع پر کہ ہمارے روایات بھی موجود ہیں افضلیت کی. اور یہ خود واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر امیر المومنین کا وہاں پر ولادت ہونا اور دنیا میں تشریف لانا. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم چھوڑ کے چلی جاؤ، اور یہاں بلایا جا رہا ہے اور خود اہتمام ہو رہا ہے ہر چیز کا.
تو یہ مولا کائنات کا جو زندگی تھی، کردار تھا شروعاتی دنوں کی، اس میں کیسے رسول اللہ کے مددگار رہے، اس کے بارے میں؟ امیر المومنین دیکھیے جس وقت 10 سال کے ہوئے ہیں اس وقت اعلان رسالت ہوا ہے، بعثت کا آغاز جو ہوا ہے اعلان رسالت، تو اس وقت مولا کائنات 10 سال کے تھے، یعنی اس سے پہلے امیر المومنین پیغمبر کے ساتھ رہے۔ باقاعدہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے خود امیر المومنین کی پرورش کی ہے، خود امیر المومنین کو ایک طرح سے کہا جائے پالا ہے۔ یہاں تک روایت موجود ہے کہ جناب ابو طالب سے اپنی سرپرستی میں لیا تھا مولا کائنات کو، یعنی امیر المومنین کو خود اپنے پاس رکھا ہے، خود پرورش کی ہے، بہت سے خود امور انجام دیتے تھے۔ کمسنی و بچپنا پیغمبر کے ساتھ گزری ہے۔ اس کے بعد پھر 10 سال کے سن سے جب اعلان رسالت ہوا ہے تب ساتھ رہے ہیں۔ بہت سے واقعات اس وقت کے بھی ہیں کمسنی میں، حتیٰ جو اس زمانے ہی سے مخالفین تھے، جب اعلان رسالت ہوا ہے لوگ مخالفتیں کرتے تھے، اس میں بھی امیر المومنین کمسنی میں بھی پیغمبر کا دفاع کرتے تھے۔ وہیں سے پیغمبر نے پھر شروع کیا ہے، حتیٰ جو ابتدائی واقعہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کا، دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات موجود تھے۔ جس وقت دعوت ذوالعشیرہ موجود، وہیں سے نبی نے امیر المومنین کی وصایت و جانشینی کا بھی اعلان کرنا شروع کیا تھا، یعنی شروع ہی سے گویا زندگی کے اسی میں ہی کر دیا تھا کہ ہمارے بعد علی ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے جانشین ہیں، ہمارے وصی ہیں، ہمارے ولی ہیں۔ یہ باقاعدہ یعنی صراحت سے وضاحت سے مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے، اور پھر جنگوں کا زمانہ آیا ہے جب بات بڑھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج جو بھی میری حمایت کرے گا وہ میرا وصی و جانشین ہوگا، کیا وجہ رہی کہ غدیر میں دوبارہ سے اعلان کرنا پڑا؟ دیکھیے یہ اللہ کے مسئلے تھے باقاعدہ عمومی طور پر، چونکہ غدیر وہ موقع ہے کہ پیغمبر اب دنیا سے جانے والے ہیں، یعنی پیغمبر دنیا سے اب باقاعدہ اپنے بات کے لیے علی اعلان دنیا کے سامنے ایک اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ غدیر بھی ایک اعلان تھا، یہ بھی ایک اعلان ہے مسلسل۔ میں نے ایک بات عرض کی کہ زندگی مختلف موقعوں پر پیغمبر نے اعلان کیا، صرف نہ تو دعوت ذوالعشیرہ ہے نہ صرف غدیر ہے، لیکن آیت سے یہاں اتری، غدیر میں بھی حکم خدا سے باقاعدہ اپنے بات کے لیے اعلان کیا تھا، اور وہ بھی بہرحال پیغمبر بغیر حکم خدا کے کوئی عمل انجام نہیں دیتے، تو وہ بھی اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع آئے ہیں کہ جو فضیلتوں کے بھی ہیں اور امیر المومنین کی جانشینی اور وصایت اور خلافت کے بھی تھے۔ مثلا پیغمبر کی زندگی میں اس طریقے کے اگر فضائل اور کمالات کو بھی دیکھیں اور جانشینی کے سلسلے میں بھی قرآن کی بہت سی آیتیں بھی ہیں، یہ امیر المومنین کی عظمت کی دلیل ہے امام علی کی۔ اور اگر ہم روایات میں جائیں کہ جو آیات کے سلسلے میں ہیں جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، مثلا ایک روایت ہے جناب ابن عباس کی، حبر امت کہے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام علی کے سلسلے میں 300 آیتیں نازل ہوئیں، یعنی قرآن میں 300 آیتیں، البتہ بہت سی آیتیں امیر المومنین کے سلسلے میں، لیکن 300 آیتوں کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر یعنی امام علی کے سلسلے میں 300 آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں، ایک علامہ علی حیدر صاحب کی کتاب ہے قرآن ناطق کے نام سے، اس میں امیر المومنین کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان سب کو انہوں نے جمع کیا ہے، یا اسی طریقے سے علی فی القرآن ایک کتاب ہے، دیگر کتابیں ہیں، لیکن چند روایتیں جو آج روایات کی بنیاد پر آیتیں امیر المومنین کے سلسلے میں ہیں۔ اولاً یہ روایت ہے نزلت فی علی 300 آیہ، کہ امام علی کے سلسلے میں 300 آیتیں نازل ہوئیں، اس کو تاریخ مدینہ میں ابن عساکر نے نقل کیا ہے، تاریخ خلفاء میں سیوطی نے نقل کیا ہے، اسی طریقے سے ابن حجر عسقلانی نے صواعق محرقہ وغیرہ میں۔ اور جو متفق علیہ ہیں یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں سے مثلاً آیت تبلیغ ہے، وہی جس کے جانب ابھی آپ نے اشارہ کیا جو غدیر میں نازل ہوئی ہے، یہ سب متفق علیہ آیات ہیں جس میں کسی شبہے کی گنجائش نہیں کہ امام علی کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں نازل ہے۔ اس کے لیے اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں یا دلیلوں کو دیکھنا چاہیں، ایک ہمارے بہت معتبر کتاب ہے، اہم کتاب ہے الغدیر کے نام سے، موضوع اس کا الغدیر ہے، علامہ امینی نے، اس میں امام علی کے سلسلے میں جو آیات اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ثابت ہیں کہ امام علی کے سلسلے میں ہیں، وہ تمام حوالے انہوں نے دیے ہیں، یا بقات الانوار یا اس طریقے کی کتابیں جس میں حوالے باقاعدہ دیے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے۔ تو آیت تبلیغ ہے مثلا کہ سورہ مائدہ کی آیت 67 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ گویا امام علی کی جب تک ولایت نہ ہو رسالت نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے بھی رسالت کا عقیدہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب امام علی کی ولایت کا ہم اقرار کریں، یہ بھی ایک فضیلت ہے قرآن کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے آیہ کمال دین ہے، سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 3 تیسری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ امیر المومنین کی ولایت کے اوپر دین کامل ہوا ہے، دین کامل بھی ہوا ہے اور نعمتیں تمام ہوں۔ اس کا مطلب امیر المومنین تک آئیں گے، یہ ایک فضیلت بھی ہے، عظمت ہے، امیر المومنین کی عظمت
کا ایک اعلان ہے، ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی ایک اعلان ہے کہ اگر ہم مکمل دین چاہتے ہیں تو امام علی تک آئیں، امیر المومنین کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ تیسری آیت ہے آیہ مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہ جس میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم مشہور آیت ہے، اور اس آیت کے سلسلے میں 8ویں امام کی ایک روایت بھی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا امام علی کی سب سے بڑی فضیلت قرآن میں کیا ہے؟ تو امام رضا نے اس آیت کو پیش کیا تھا آیہ مباہلہ، کہا تھا امیر المومنین کی عظمت کی بہت بڑی دلیل یہ آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں امام علی کو نفس پیغمبر کہا گیا ہے، یعنی اس آیت میں نفس جان پیغمبر، اس کا مطلب ہے کہ گویا پیغمبر کی عظمت میں شک و شبہ گنجائش نہیں ہو سکتی۔ نفس پیغمبر کا مطلب ان تمام فضائل و کمالات میں امام علی شامل ہیں، عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب نفس پیغمبر ہیں تو پیغمبر کی جگہ پر نفس پیغمبر کو آنے کا حق ہے، پیغمبر کی جانشینی کے نفس پیغمبر کو حق ہے، پیغمبر کی خلافت کا جان پیغمبر کو حق ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی دلیل تھی، آیہ مباہلہ ہے۔ تیسرے مثلاً آیہ اولی الامر ہے کہ امیر المومنین اور اس کے بعد 11 امام جو ہمارے ہیں ان کو ولی امر کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے 59۔ اسی طریقے سے 5ویں آیت ہے آیہ ولایت، یہ بھی ایک قابل غور ہے، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی حالت رکوع میں جب امام علی نے انگوٹھی دی ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی اس میں بھی امیر المومنین کے ولی خدا ہونے کا اعلان ہے، جس طریقے سے اللہ ولی ہے، جیسے رسول ولی، ویسے امام علی ولی۔ اسی طریقے سے 2 آیتیں اور عرض کر دوں، بہرحال آیات میں نے اور بھی لکھی تھیں۔ آیہ شب ہجرت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، آیہ لیلۃ المبید بھی کہی گئی، سورہ بقرہ کی 207 نمبر آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی مرضی کے حامل امیر المومنین ہے، اپنا نفس بیچا ہے اور مرضی خدا کو خریدا ہے، یعنی ایک طرح کے ایثار کا بھی، ایثار اور جانفشانی، قربانی دین کے لیے کتنی بڑی دی ہے، یہ اپنی جان کو گویا سامنے رکھا ہے، دین کو بچایا ہے، پیغمبر کو بچایا ہے۔ یہ قرآن میں مثلاً ہے آیہ مودت ہے، سورہ مبارکہ شورا کی 23ویں آیت ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، اس سے بھی ثابت ہے کہ امیر المومنین کے سلسلے میں۔ یا سورہ دہر ہے، یہ خود سورہ دہر کی یعنی 5 نمبر آیت سے لے کر 11 نمبر تک صراحت سے امیر المومنین اور جناب سیدہ امام حسن امام حسین کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ مقصد ہے کہ اس طریقے کی ہمارے سامنے بہت سی دلیلیں موجود ہیں، بہت سی دلیلیں موجود ہیں جو امیر المومنین کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں، فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، اور ان آیات کے ہوتے ہوئے، دلیلوں کے ہوتے ہوئے اتنا تو ثابت ہے کہ اس طریقے کی فضیلتیں یا آیتیں اور روایتیں کسی کے بارے میں نہیں، یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے امام علی کے علاوہ کسی، اگر مثال کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں مثلا فلاں کے سلسلے میں فلاں آیت ہے، فلاں کے سلسلے میں فلاں حدیث ہے، تو 2-4 ایسی ملیں گی جو ثابت کرنا پڑتا ہے، یعنی لوگوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے، 1000 دلیلیں گڑھنا پڑتی ہیں کہ ایک آیت مثلا کسی کے لیے ثابت کیا جائے، لیکن امام علی وہ ذات ہیں جن کے لیے مسلم ہے، ثابت، ہر ایک کہتا ہے، یعنی اس میں کوئی کہتے ہیں لوگوں نے رکوع کی حالت میں اس آیت کے آنے کے بعد جو ہے انگوٹھیاں بھی دینا شروع کر دی۔ یہ بھی ایک آپ نے اچھے پہلو جانب اشارہ کیا، یہ تاریخ میں یہ بھی بہت ہوا ہے، اصلا جو فضائل امیر المومنین کے تھے، جو کمالات امیر المومنین کے تھے، وہ دوسروں سے منسوب کرنا چاہے، اور بالخصوص یہ کام ان کے لقب بھی منسوب کیے گئے، یہ کام بالخصوص امیر المومنین کی دشمنی میں بنی امیہ نے زیادہ کیا ہے، بالخصوص حاکم شام یزید کا باپ، یہ صلی اللہ علیہ امام علی کا دشمن تھا، اس نے دشمنی میں، آج بہت سے لوگ اسی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سے روایتوں کو بنیاد بناتے ہیں، بھئی باقاعدہ روایتیں گڑھی گئی ہیں، امیر المومنین دشمنی میں روایتیں گڑھی گئیں، اسلام دشمنی میں روایتیں گڑھی گئیں، جو فضائل امام علی کے تھے دوسروں سے منسوب کیے گئے ہیں، جو کمالات امیر المومنین سے منسوب تھے وہ دوسروں، جو القاب امیر المومنین سے منسوب تھے وہ دوسروں سے، خود متفق علیہ ہے کہ صدیق اکبر امیر المومنین ہے، فاروق اعظم امیر المومنین ہے، یہ متفق علیہ روایتیں، یعنی امیر المومنین کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، یعنی قرآن امیر المومنین کے صادق ہونے کو اعلان کر رہا ہے، رسول کی یہ جملہ موجود ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم۔ مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کے فضائل بھی بے نظیر ہیں، اگر دوسروں کے سلسلے میں تو گڑھے ہوئے ہیں، یا وہاں تک دنیا نہیں پہنچ سکتی ہے، یعنی جہاں پر امام علی وہاں تک دوسرے نہیں پہنچ سکتے۔ دور خلافت 3 جو گزرے مولا کائنات سے پہلے، اس پہ بھی مولا کائنات نے ایز اے چیف جسٹس کا ہی رول ادا کیا تھا، جو چیف جج تھے وہ مولا کائنات ہی تھے اس زمانے میں، باقاعدہ رسمی طور پر تو نہیں تھے، مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو لوگ امیر المومنین کے پاس آتے تھے، یہ تو متفق علیہ،
خود مسلمانوں کو جو دوسرے خلیفہ ہیں خلیفہ ثانی سے یہ جملہ موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ ان موقعوں پر کہتے تھے جب امیر المومنین کسی فیصلے میں گویا آگے آتے تھے یا فیصلہ کرتے تھے، مسئلے کو حل کرتے تھے۔ تو یہ تو تھا کہ جب کسی سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو امام علی کے پاس آتے تھے، مسائل کو حل کرواتے تھے، بہت سے سوالات جب نہیں حل ہو پاتے تھے یا جوابات نہیں دے پاتے تھے تو امیر المومنین کے پاس آتے تھے۔ یہ امیر المومنین کی عظمت تھی، فضیلت تھی، لیکن اس وقت آتے تھے جب سب طرف سے مایوس ہو جاتے تھے۔ یہ بھی یعنی باقاعدہ امیر المومنین کو کوئی عہدہ حکومت میں دیا گیا ہو ایسا نہیں تھا، یعنی امیر المومنین چونکہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ ظاہری حکومتیں جو دنیا میں رہیں خود امیر المومنین کو اللہ نے حاکم بنایا تھا رسول کے ذریعے سے، حق امیر المومنین تھا، لہذا امیر المومنین یہی وجہ تھی جو صفین کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی نتیجے میں جنگیں ہوئی، اسی نتیجے جنگیں ہوئی ہیں تو ظاہری خلافت کے دور میں، ظاہری خلافت کے دور میں، یعنی جب ظاہری خلافت ملی ہے تو اس وقت 3 جنگیں ہوئی تھی۔ پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ جمل جو ام المومنین سے تھی، دوسری جنگ ہوئی جنگ صفین امام علی سے جو معاویہ سے تھی، تیسری جنگ جنگ نہروان ہے جو خوارج سے ہوئی تھی، یعنی ایک گروہ جو دشمن ہو گیا، مخالف ہو گیا، ان لوگوں سے جنگیں ہوئی تھیں۔ یہ تو امام علی کی خلافت ظاہری ملنے کے بعد ہے، لیکن اس زمانے میں بھی امیر المومنین کا یہ کردار تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، اس وقت امیر المومنین آگے بڑھتے۔ یہاں پر ایک بات آ گئی کہ امیر المومنین کی یہ ایک فضیلت ایسی تھی جو کسی نے انکار نہیں کی، وہ علمی حیثیت تھی۔ یعنی یہ تاریخ کے مسلمات میں سے ہے کہ امام علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور امیر المومنین کی علمی حیثیت کو سب نے تسلیم کیا ہے، دشمنوں نے بھی، مخالفین میں، کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور اس کے لیے خود قرآنی آیات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ رعد کی آخری آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، ایک یہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے دیگر آیات بھی جس سے نتیجہ نکلتا ہے، یا روایتیں پیغمبر سے موجود ہیں، خود امیر المومنین کا عمل کہ بہت بڑے عالم تھے، یہ مسلمات تاریخ میں سے، امام علی سے بڑا۔ تو کم از کم آج ہم یہ بھی غور کریں کہ ایک علمی حیثیت جس کی مسلم ہے، جس کا عالم ہونا تسلیم ہے، جس سے بڑا کوئی عالم نہیں، جس نے دعویٰ سلونی کیا ہے، اور جب دعویٰ سلونی کیا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہا، یعنی کوئی موقع نہیں آیا ہے کسی نے کہا ہو کہ ہاں آپ نے دعویٰ تو کر دیا، جواب نہیں دے پائے، جبکہ لوگوں نے کتنا آزمایا ہے، لوگوں نے امتحان لیا ہے، لوگوں نے جھٹلانے کی کوششیں کی ہیں، باقاعدہ خاص کر یہودی امیر المومنین کے دشمن تھے، مخالفین تھے، یا بنی امیہ میں بھی یہ کوششیں کرتے تھے، لیکن کہیں ایک موقع نہیں آیا کسی نے کہا ہو کہ مثال کے طور پر دعویٰ تو کر دیا، جواب نہیں دے پائے، ہر ایک کہتا تھا ہاں واقعی نہیں عالم ہے۔ یعنی ایک علمی حیثیت امام علی کی مسلم۔ پہلی چیز جب اتنا ثابت ہے کہ امام علی عالم تھے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، تو کم از کم یہی سوچ کر ہم نبی کے بعد کسی کو اپنا رہنما، مقتدا، لیڈر، رہبر مانے تو امام علی کو مانے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ بھئی علمی حیثیت جب مسلم ہے، عالم ہونا جب تسلیم ہے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو عقل بھی تو یہی کہتی ہے کہ جو عالم ہو اسے مانا جائے۔ دوسری چیز ہے یہاں پر ایک اور آخری بات میں اس حوالے سے کہ جب امیر المومنین کی علمی حیثیت مسلم ہے، آج ہمارا ایک مشن یہ بھی ہونا چاہیے، بالخصوص علی والوں کا، ولادت کی تاریخ ہے، خوشی کا موقع ہے، آج دنیا میں ضرورت ہے، ہر ملک میں ضرورت ہے، ہمارے دیش میں ضرورت ہے، ہمارے قوم کے لیے ضرورت ہے کہ ہم علمی اعتبار سے آگے بڑھیں، علمی اعتبار سے کوشش کریں۔ اگر ہم امیر المومنین سے وابستہ ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام علی کی ایک بہت بڑی فضیلت ان کا عالم ہونا تھا۔ جب امیر المومنین کی ایک بہت بڑی فضیلت ان کا عالم ہونا تھا، تو آج ہم بھی اگر علی والے ہونے پر ناز کر رہے ہیں تو یہ طے کریں کہ ہم بھی محنت کریں گے، ہم علمی میدان میں آگے بڑھیں گے، ہماری پہچان علم ہوگی۔ آج یہ ہم شیعوں کا تو ایک مشن ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے سماج سے، اپنے درمیان سے جہالت کا خاتمہ کریں، پھر اپنے اطراف سے جہالت کا خاتمہ کریں، پھر اپنے شہر سے، اپنے ملک سے جہالت کا خاتمہ کریں۔ اس لیے کہ جتنا علم بڑھے گا اتنا قومیں ترقی کرتی ہیں، اتنا ممالک ترقی کرتے ہیں، اتنا دیش آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم اس لیے بھی آگے بڑھیں، کم از کم ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، ایک ولائی ذمہ داری، ایک ایمانی ذمہ داری، ایک اخلاقی ذمہ داری کہ ہم محنت کریں، ہم جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں، ہم ناز کریں کہ امام علی ہمارے مولا ہیں، تو امام علی کی ایک پہچان ان کا علم تھا، لہذا ہم بھی ناز کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم علم حاصل کریں گے۔ یہ ہر نوجوان کو ایک طریقے سے امیر المومنین سے کرنا چاہیے۔ بہت بڑا آپ کا میسج ہے، ہم لوگ کوشش کریں، جیسے آج ہم لوگ ہر جگہ ہر شیعہ خوش ہے، یقیناً خوشی کا حق ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں کہ آج کے دن امام علی کی ولادت ہوئی، جیسے ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں امام علی کے نام سے، تو کچھ ایسے کام کریں جس سے امام علی خوش ہو رہے ہوں۔
ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم علمی اعتبار سے آگے بڑھیں گے، سب سے آگے جب ہم علم کے اعتبار سے ہوں گے، تو کیا امام علی خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے۔ آج ایک باپ بھی خوش ہوتا ہے جب اس کا بچہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ قوم آگے بڑھے گی، شیعہ علمی اعتبار سے اپنی پہچان بنائیں گے تو امام علی کی خوشی کا سبب بنے گی۔ یعنی یہ ہم طے کریں، جیسے ہم خوش ہو رہے ہیں ویسی مولا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ کام کریں جس سے مولا خوش ہوں گے۔ ہمارے پاس ایمان ہوگا، دین ہوگا، ہمارے پاس اخلاق ہوگا، ہمارا اچھا کردار ہوگا اور ہمارے پاس علم ہوگا، تو دین و دنیا کا علم سب کے پاس ہونا چاہیے، مولا ہاں خوش ہوں گے۔ تو یعنی یہ بھی ایک توجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک کام مولا کو خوش کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی کبھی کبھی دیکھا کریں کہ ہمارا مولا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہماری آیا وہ زندگی ہے جس سے ہمارے مولا خوش ہو رہے ہیں، ہمارا عمل وہ ہے جس سے مولا خوش ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ خود نہ خوش ہوں بلکہ مولا کو۔ اصل خوشی بھی وہی ہے، ہم کہتے تو زبان سے یہی ہے کہ اصلی خوشی امام کی خوشی ہماری خوشی، لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی سے تو مولا کو خوش ہونے کا موقع دیں، تو ہمارے عمل وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے آج کا کہ آپ نے جو اس وقت دیا ہے کہ مولا کائنات کے علم علمی حیثیت تبھی فائدے میں آئے گی جب آپ خود بھی محنت کریں گے، ہم بھی آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ آپ بھی اس چینل کے ذریعے سے کوشش کیا کرتے ہیں، اور سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج سے جہالت کوشش ہم لوگوں کی یہی رہتی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی کلاسز اسٹارٹ کی ہیں، ناظرین آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سائنس، فزکس اور بایولوجی اور کیمسٹری کے جو کلاسز ہیں وہ نشریات میں آ چکے ہیں، اور کافی کامرس کے کافی چیپٹرز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہی اور بھی سبجیکٹس کے ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ موٹیویشن کے لیے کچھ بتائیں گے؟ مولا کائنات کو لوگ مانتے تو ہیں لیکن مولا کائنات کی نہیں مانتے ہیں۔ امیر المومنین ہے بہرحال اسلام، دیکھیے دین ہمارا کہتا ہے ہمیں محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، کامیاب، وہ محنت کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے اندر بہت سے ایسے الحمدللہ مومنین ہیں، جوان ہیں جو محنت کر رہے ہیں، لیکن سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ توجہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے شروع کیا، دوسروں نے شروع کیا، بہت سے اس طریقے سے مومنین کر رہے ہیں، اسی سب ایک مشن کے طور پر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور علم کے سلسلے میں بھی ظاہر سی بات دین کے دائرے میں رہ کر ہم لوگ علم حاصل کریں، دین کے ساتھ علم حاصل کریں، یعنی اصل ہمارا دین ہے، اصل ہمارا خدا ہے، اصل ہماری توحید ہے۔ دین کو نہیں پیچھے چھوڑ سکتے دین کسی بھی قیمت خود یہ دین ہی تو کہہ رہا ہے بھائی آگے بڑھیں، دین ہی یعنی ہم پہلے دین کو سمجھیں تب معلوم ہوگا۔ دین کا مطلب ترقی کرنا ہے، دین کا مطلب آگے بڑھنا ہے۔ دین بھی کہہ رہا ہے ڈاکٹر بنیے، دین کہہ رہا ہے انجینئر بنیے، دین کہہ رہا ہے کہ آپ پروفیسر بنیے، دین کہہ رہا ہے کہ آپ کو آگے ہونا چاہیے، تو یہ دین ہی تو کہہ رہا ہے۔ تو ہم دین کے ساتھ آگے بڑھ، امیر المومنین کی ایک عظمت، ورنہ پڑھے لکھے دنیا میں بہت سے ہو سکتے ہیں، البتہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن امیر المومنین کا ایک کمال تھا کہ دین کے ساتھ تھے۔ امام صادق کا کمال دین کے ساتھ تھے، دین کے دائرے میں رہ کے ترقی کی۔ امام علی سے بڑا کوئی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا ہے، جب نہیں ہو سکتا ہے جناب سیدہ سے بڑا کوئی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کے یہاں دین تھا اصل۔ تو ہمارے یہاں بھی دین کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں، دینی معلومات بھی ہونا چاہیے، دین کا احساس بھی ہونا چاہیے، دین کی اقدار کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، ہماری ایک دینی پہچان اس کو ہم باقی رکھیں۔ یہ امیر المومنین کی ایک سیرت ہے۔ کعبہ در حقیقت ایک عظمت دین کا بھی اعلان تھا، اور وہ امیر المومنین سے وابستہ ہے۔ آج شاید امیر المومنین کی ولادت کا ایک راز یہ بھی ہو کہ ہر مسلمان کا فریضہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور اسی کعبے میں امیر المومنین کی ولادت ہو رہی، یعنی ہر نماز کے ساتھ عظمت امیر المومنین تصور میں رہنا چاہیے۔ امیر المومنین کا پیغام ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ امیر المومنین کا تصور و پیغام یہ ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں، ہم کامیاب ہوں، ہم ترقی کریں، اور امیر المومنین کا ایک مشن تھا دوسروں کو کامیابی کی طرف لے کر آنا، دوسروں کو نجات کی طرف لے کر آنا، ضلالت و گمراہی سے دنیا کو نکالنا، یعنی پستیوں سے انسانیت کو بلندی کی طرف لے جانا۔ بلکہ یہ کہوں کہ رسول اور اسلام اور امام علی کا اصل مشن یہ تھا کہ اس مخلوق کو واقعی انسان بنا دینا۔ یہ ہم سب کا ایسے موقع پر فریضہ ہے علی والے ہو کر کہ ہم لوگ بھی ایک پیغام انسانیت دیں، دنیا انسانیت کی طرف آئے، جو غیر انسانی سلوک ہے وہ دنیا سے ختم ہو۔ جو آج ہمارے ہاں مختلف جگہوں پر غیر انسانی رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ظلم ہے، فتنہ و فساد ہے، قتل غارت گری ہے، یہ سب ختم ہو۔ یہ انسانیت اس کو تسلیم نہیں کرتی، یہ اہل بیت کا بھی مشن تھا، امیر المومنین کا مشن تھا کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، جہاں بے گناہ مارے جا رہے ہیں بے گناہوں کا قتل نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور ہم بھی اپنے کو انسان اگر سمجھتے ہیں، دین و مذہب و دھرم بعد میں ہوتا ہے، پہلے ہم انسان ہیں، انسان اگر سمجھتے ہیں اپنے کو تو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا انسانی سلوک ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہو، ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ اپنائیت کا جذبہ ہو۔ کبھی بھی انسان کی فطرت نفرتوں کا پیغام نہیں دیتی ہے، دشمنی کا پیغام نہیں، انسان محبتوں کا نام ہے، انسان محبتوں کا پیغام دیتا ہے، اور یہی امیر المومنین کا بھی پیغام تھا۔
بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. ہمارا وقت یہاں پہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے جناب کے ساتھ. اور ابھی اس گفتگو کو آپ کم نہ سمجھیے، یہ گفتگو بھی ختم نہیں ہوئی ہے، گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. ہم جناب کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آج آپ سب کو انہی کے لفظوں کے ساتھ خدا حافظ کہیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جناب آخری پیغام آپ. ہم بھی مبارکباد دیں گے آخر میں، اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ تمام اہل ولا کے لیے اس عظیم خوشی کے دن کو مبارک قرار دے، خوشی کا دن قرار دے، اور سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور یہ کوشش جو حسینی چینل کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ترقی اور دے. اور ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں، مومنین ہیں جو سامنے نہیں آ پاتے ہیں، اللہ ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے. اور امام علی کے صدقے میں جو آج وارث امیر المومنین پردہ غیب میں موجود ہے، انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ اللہ اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ اس امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے، دنیا میں عدل و انصاف عام ہو جائے، دنیا سے ہر طریقے کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ.